اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واتبعوا ما تتلو الشیاطین علی ملک سلیمان وما كفر سلیمان ولكن الشیاطین كفروا يعلمون الناس السحر وما انزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من احد حتى يقولا انما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون۔ سورة البقرہ آیت نمبر 102۔ واتبعوا، اور انہوں نے اتباع کی، ما تتلو الشیاطین، جو پڑھتے تھے شیطان، علی ملک سلیمان، حضرت سلیمان علیہ السلام کی بادشاہت سے منسوب کر کے۔ وما کفر سلیمان، حالانکہ نہیں کفر کیا حضرت سلیمان علیہ السلام نے، ولکن الشیاطین، لیکن شیطانوں نے، کفر کیا، یعلمون الناس السحر، وہ سکھاتے تھے لوگوں کو جادو۔ شیاطین سے مراد جن اور انس دونوں قسم کے شیطان مراد ہیں، جو بھی ہوں ان میں سے، کہ جب بنی اسرائیل کی اخلاقی اور مالی لحاظ سے انحطاط کا زمانہ آیا تو ان کے اندر سے حوصلہ اور اولو العزمی ختم ہو گئی، اور نتیجہ یہ نکلا کہ عمل کے بجائے، اعمال کرنے کے بجائے انہوں نے عجیب قسم کے ہتھ کنڈے سیکھنا شروع کر دیے، جس میں عملیات، تعویذ، گنڈے اور اس طرح کی چیزیں، اور ایسی تدبیریں ڈھونڈنے لگے کہ جس سے مشقت سے بچ جائے، بس صرف محض پھونکوں سے اور منتروں سے سارے کام چلا لیے جائیں۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام کو کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ایک عظیم الشان بادشاہت عطا فرمائی تھی کہ ہوا بھی ان کے تابع تھی، جن بھی ان کے تابع تھی، باقی مخلوقات سے بھی ان کا کلام کرنا ثابت ہے، جس طرح کہ قرآن مجید میں ہی ہدہد سے کلام کرنا، چیونٹیوں سے ان کا کلام سننا۔ تو ایسی بادشاہت تھی کہ قرآن میں ان کی دعا بھی لکھی ہوئی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انہوں نے یہ دعا کی تھی کہ اللہ مجھے ایسی بادشاہت عطا فرمانا کہ جو مجھ سے پہلے کسی کو ملی ہو اور نہ ہی میرے بعد کسی کو ملے۔ تو ایسی بادشاہت اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو عطا فرمائی تھی۔ تو اب شیطانوں نے کیا کیا کہ انہوں نے کچھ باتیں حضرت سلیمان علیہ السلام کی وفات کے بعد گھڑ لیں، لکھ لیں شیطانوں نے، اور پھر وہ لوگوں میں مشہور کرنا شروع کر دی کہ حضرت سلیمان کی ساری بادشاہت انہی منتروں پر چل رہی تھی، یہ جادو تھا جس کے ذریعے حضرت سلیمان تم پر حکومت کر رہے تھے، اور اس طرح کی باتیں مشہور کی، اور لوگوں کی پھر دلچسپی بھی اعمال کرنے کے بجائے، کتابوں پر عمل کرنے کے بجائے انہی میں پڑھنا شروع ہو گئی، اور لوگوں نے بھی جادو سیکھنا شروع کر دیا۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ یہی ارشاد فرما رہے ہیں کہ حضرت سلیمان نے کفر نہیں کیا، کیونکہ جادو سیکھنا، سکھانا یہ کفر ہے، اور اس پہ بھی صحابہ اکرام یہ کہتے ہیں کہ جو اہل علم کی رائے ہے کہ جو بھی شخص جادو سیکھتا ہے یا جادوگر ہے تو اسے قتل کر دیا جائے، تو اس لیے یہ کوئی اچھا کام نہیں۔ اور ایک حدیث مبارکہ میں یہ بھی آتا ہے کہ نبی مہربان نے فرمایا کہ 7 موبقات، یعنی ہلاک کر دینے والے معاملات سے بچو، ان میں سے ایک جادو بھی ہے۔ وما انزل علی الملکین، اور جو نازل کیا گیا علی الملکین، 2 فرشتوں پر، ببابل، بابل شہر میں، ہاروت و ماروت، جو ہاروت اور ماروت تھے۔ اب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک آزمائش بھی تھی۔ ہوتا یہی ہے کہ جب کوئی قوم کسی گناہ میں مبتلا ہوتی ہے تو اللہ کی طرف سے اس کو مزید ڈھیل ملتی ہے، اور ڈھیل پھر ایسی ملتی ہے کہ مزید وہ لوگ اس گناہ میں مبتلا ہوتے جاتے ہیں، اور پھر اللہ کی طرف سے پکڑ آ جاتی ہے۔ اب ان کے ساتھ بھی یہی ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے 2 فرشتوں کو انسانی شکلوں میں بھیج دیا بابل شہر میں، جو عراق میں واقع ہے، اور یہ 2 فرشتے ہاروت اور ماروت تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو جادو کا علم دے رکھا تھا۔ اب لوگ ان کے پاس آتے اور ان سے کہتے تھے کہ تم ہمیں جادو سکھاؤ، تو وہ ان سے کہہ دیا کرتے تھے کہ جادو سیکھنا تمہیں منع ہے، جادو مت سیکھو، یہ جادو سیکھنا حرام ہے، کوئی اچھی بات نہیں ہے۔ لیکن وہ پھر بھی باز نہ آتے۔ تو ایک آزمائش کے طور پر انسانی شکل میں یہ 2 فرشتے وہاں پر موجود تھے، اور لوگوں نے بھی ان سے جادو سیکھنا شروع کر دیا اور اعمال کرنا چھوڑ دیے۔
اور پھر ان کا یہ بھی تھا کہ وما یعلمان، یہ نہیں سکھلاتے تھے من احدن کسی کو بھی، حتیٰ یہاں تک کہ یقولا یہ دونوں بتاتے کہتے انما نحن فتنۃ، یقیناً ہم تو آزمائش ہیں، ہم تو ایک آزمائش بنا کر بھیج دیے گئے ہیں، ہمارے پاس یہ علم موجود ہے لیکن تم نہ سیکھو تو بہتر ہے، کیونکہ فلا تکفر، تم کفر نہ کرو، یہ جادو سیکھنا تمہارا کفر کرنا ہے۔ فیتعلمون، پس پھر بھی سیکھتے تھے، منہما ان دونوں سے، ما یفرقون به بین المرء وزوجہ، کہ جس کے ذریعے سے وہ جدائی ڈال دیتے تھے میاں بیوی کے درمیان میں۔ مطلب یہ ہے کہ اس وقت جو حالات تھے اس میں سب سے زیادہ چیز تھی اسی چیز کی کہ جادو سیکھنا اور سکھانا، تعویذ اور منتر اور یہ چیزیں سیکھنا، اور ایک ایسا عمل ہو گیا تھا کہ جس سے ایک آدمی دوسرے کی بیوی کو اس سے توڑ کر اپنے اوپر عاشق کر لے اور اس سے اپنے تعلقات بنا لے اور ان کے درمیان میں جدائی ڈال لے۔ یہ سب سے بڑا ان کا مشغلہ تھا، اور یہ تبھی ہوتا ہے جب کوئی قوم کسی اپنی زوال کی انتہا کو پہنچ جاتی ہے، کیونکہ اس ازدواجی جو تعلق ہے میاں بیوی کا ایک جو رشتہ اور ناطہ ہے، در حقیقت انسانی تمدن کی ایک جڑ ہے۔ تو عورت اور مرد کے متعلق درستگی اور ان کی اصلاح، ان کا میں جو اچھا تعلق ہے اور پاک دامنی جو ان کی ہے، یہ پورے معاشرے کی اس کے اندر خیر اور بھلائی ہوتی ہے۔ اور اگر اس تعلقات کے اندر، میاں بیوی کے تعلقات کے اندر جب بگاڑ شروع ہو جائے، ان کے اندر جدائیاں ہونا شروع ہو جائیں اور مزید ان کے تعلقات خراب ہونا شروع ہو جائیں اور انسان اپنے حدود سے نکل کر غیر کی حدود میں جانا شروع ہو جائے، تو پھر نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ معاشرے کے اندر برائی پھیلنا شروع ہو جاتی ہے۔ تو اس لیے حدیث مبارکہ میں بھی یہ آتا ہے کہ نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شیطان اپنا دربار پانی پر لگاتا ہے، اور جو بھی شیاطین دنیا میں مختلف کام کر رہے ہیں وہ جا کر اس کو اپنی کارگزاری بیان کرتے ہیں کہ ہم نے آج یہ کام کیا، ہم نے یہ کام کیا۔ شیطان جو ہے ابلیس، وہ سب کے باتیں سننے کے بعد کہتا ہے کہ یہ کوئی بڑا کام نہیں ہے۔ ایک شخص آ کر یہ کہتا ہے کہ میں نے میاں بیوی کے درمیان میں جدائی ڈال دی ہے، ان کے درمیان میں تفرقہ ڈال دیا ہے میں نے، تو شیطان اس کو اٹھ کر گلے لگاتا ہے اور کہتا ہے تم نے اصل کام کیا ہے۔ تو اس حدیث سے بھی یہی معلوم ہوتی ہے کہ جو معاشرے میں ایک میاں بیوی کا تعلق ہے آپس میں، یہ بہت اہم ہے، اور شیطان کوشش کر رہا ہوتا ہے کہ ان کے اندر آپس میں ناچاکیاں پیدا کر دی جائیں، غلط فہمیاں پیدا کر دی جائیں، اور شیطان یہ بھی کرتا ہے کہ جناب اس کے دل میں خاص طور پہ غلط فہمیاں پیدا کر دیتا ہے، چاہے وہ مرد ہے چاہے وہ عورت ہے، کہ اس کو اس کی شکل اچھی نہ لگے، اس کو اس کی آواز اچھی نہ لگے، اس کا چلنا پھرنا اچھا نہ لگے، یعنی ایسی باتوں پہ اعتراض جس کا شریعت سے کوئی تعلق نہ ہو۔ ہاں اگر شرعی لحاظ سے کسی میں کوئی کمی کوتاہی ہے تو پھر تو اس پہ انسان سوچ سکتا ہے اور اس پہ فیصلہ بھی کیا جا سکتا ہے، لیکن انسان دنیا کی چھوٹی چھوٹی باتوں کی وجہ سے یہ معاملات کرنا شروع کر دے تو یہ پھر اس میں خطرناک ہے۔ وما ہم بضارین، اور نہیں تھے وہ لوگ نقصان پہنچانے والے، بہی اس جادو کے ذریعے، من احد کسی کو بھی، الا باذن اللہ مگر اللہ کی اذن سے۔ وَيَتَعَلَّمُونَ اور وہ سیکھتے تھے، ما یضرہم جو نقصان پہنچا رہا تھا ان کو، ولا ینفعہم اور ان کو فائدہ نہیں پہنچاتا تھا۔ یعنی جادو کا سیکھنا یہ نقصان کا ہی باعث ہے، اس میں خیر نہیں ہے، اس میں برائی ہی برائی ہے، اور اس کی جادو کی بھی پھر بہت سی قسمیں ہیں جو مفسرین نے بڑی تفصیل کے ساتھ لکھی ہیں۔ وَلَقَدْ عَلِمُوا اور تحقیق انہوں نے جانا، لَمَنِ اشْتَرَاهُ جو انہوں نے خرید لیا، مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ اب نہیں ہوگا ان کے لیے آخرت میں، من خلاق حصے میں سے یعنی دنیا کو کیونکہ انہوں نے ترجیح دی ہے، دنیا کے علم کو ترجیح دی اور دنیا کے معاملات میں پڑ گئے، اصل جو دین تھا حضرت سلیمان علیہ السلام کا اس کو انہوں نے چھوڑ دیا تھا، حضرت موسیٰ کے دین کو انہوں نے چھوڑ دیا تھا، تو نتیجہ یہ نکلا کہ انہوں نے دنیا کے علم کو ترجیح دی اور جادو سیکھنا شروع کر دیا، تو اب نتیجہ یہ نکلے گا کہ آخرت میں ان کے لیے کوئی بھی بدلہ نہیں ہوگا۔ وَلَا بِئْسَ مَا شَرَوْا اور کتنا ہی برا ہے جو انہوں نے خریدا، بِهِ أَنفُسُهُمْ اپنے نفسوں کے بدلے میں، یعنی انسان جب بھی کوئی ایسا معاملہ کرتا ہے کہ دین کو چھوڑ کر اور دنیا کو خرید لیتا ہے اور دین کو پس پشت ڈال دیتا ہے، آخرت کو پس پشت ڈال دیتا ہے، تو یہ انتہائی گھاٹے کا سودا ہے۔ لو کانوا یعلمون کاش کہ وہ اس بات کو جان لیتے، ولو انہم آمنوا اور اگر وہ لوگ ایمان لاتے، واتقوا اور تقوی اختیار کرتے، لمثوبۃ من عند اللہ تو یقیناً ان کے لیے بہت بڑا اجر ہوتا اللہ کے پاس، خیرن بہتر، لو کانوا یعلمون کاش وہ اس بات کو جان لیتے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ دین کو ترجیح دینے والا بنائے، اور ویسے بھی اب رمضان کا مہینہ آنے والا ہے جو انسانوں کے گناہوں کو بخشنے کے لیے اور اللہ کی رحمتوں کا سلسلہ اس میں بہت زیادہ ہوتا ہے، تو ہم سارے کوشش کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارا رمضان جو ہے وہ سب سے بہتر انداز میں، اور جو ہم سے خطائیں اور غلطیاں ہوئی ہیں اس کو اللہ تعالیٰ معاف کرے، وما علیہ الا البلاغ۔